کھڑی ہیں. لہذا ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کی شان اتنی بلند ہے کہ جھوٹ گھڑنے کی ضرورت نہیں، جھوٹی چیزیں منسوب کرنے کی ضرورت نہیں. یہ غالیوں رافضیوں کا طریقہ، اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہمیں سچی روایتیں پیش کر کے مطمئن رہنا چاہیے. تھوڑا کھا لو، ستھرا کھا لو. یہ غلط سوچ بندے کی ہو جاتی ہے کہ جب تک میں جناب غالیوں کے انداز پر اور بغیر کسی حد کے، بغیر کسی پابندی کے، جو میرے ذہن میں آئے، جو میرے منہ میں آئے، میں بولتا جاؤں پھر جا کے اہل بیت کی شان کا حق ادا ہوگا. یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ رسول کو. خود اہل بیت کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے. اہل بیت نے خود اس چیز کی تردید کی ہے کہ ہمارے مرتبے سے ہمیں مت بڑھاؤ، ہمارے بارے میں وہ چیز قبول کرو جو قرآن سنت کے مطابق ہے. جو قرآن سنت کے مطابق نہیں، امام جعفر صادق کا فرمان جو موجود ہے، لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن والسنہ. جو چیز ہمارے بارے میں قرآن سنت کے مطابق وہ لو، ورنہ چھوڑ دو. شاہ صاحب سید ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن شاہ صاحب کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، اہل سنت کے عقائد کا لحاظ کریں، اور اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے پہلے تحقیق کر لیں کہ یہ روایت صحیح ہے، موضوع تو نہیں ہے، قرآن سنت کے خلاف تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ کے جو بڑے ہیں، چونکہ لیے کہ آستانہ عالیہ چھالے شریف عظیم آستانہ ہے، آپ کو چاہیے اپنے جو اسلاف ہیں، ابا ہیں، ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے اہل سنت کے طریقے پہ قائم رہیں. ہاں جی، قائم رہیں، اہل سنت کا طریقہ مت چھوڑیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے بڑوں کے اسلاف کے طریقے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت کے مسلمات اور جو عقائد نظریات ان پہ ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل آستانہ عالیہ چھالے شریف کے صاحبزادہ صاحب ہیں اسرار شاہ صاحب، ان کا ایک کلپ کافی وائرل ہو رہا ہے، اور مجھے کافی علماء نے، احباب نے بھیجا کہ آپ سید ہیں، اس پر گفتگو کریں. یہ آیت نازل کی، فرمایا فتلقى آدم، رب فرماتا ہے سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے یہ کلمے. جس کے یہ جو آیت ہے، آپ اب چونکہ مفتی اعظم اسپین کے، آپ ذرا یہ گواہی دے کیا یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے. واہ واہ واہ. آیت ہے کہ نہیں جس میں رب نے یہ فرمایا سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ ابو کل بنائیے. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے. رب فرماتا ہے سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے یہ کلمے جن کے بدلے رب نے توبہ قبول کی. امام جلال الدین دار المنصور میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے بیان کیا کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کلمے سیکھا، توبہ قبول. آدم نے علی کا نام سیکھا، توبہ قبول. آدم نے فاطمہ کا نام سیکھا، توبہ قبول. آدم نے حسن کا نام سیکھا، توبہ قبول. آدم نے حسین کا نام سیکھا، توبہ قبول. تو حضور فرماتے ہیں جب ان پانچوں کے نام آدم نے سیکھے، توبہ کی، رب نے توبہ قبول کی، اور ایک فقیر اٹھا کہتا ہے او پاگلو بے دم، یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو میں اس پر مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب کی خدمت میں کہ علی المرتضیٰ اور اہل بیت یہ بناوٹی جو روایتیں ہیں یا فضائل ہیں اس کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو، اصحاب کو بڑی بلند شان عطا فرمائی ہے، اور جو شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ نے ان کے بیان کی ہیں وہ کافی ہیں، ہمیں اپنی طرف سے گھڑنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ ہے کہ رافضیوں نے اور ناسبیوں نے بعض صحابہ کرام کی شان کے اندر اور رافضیوں نے اہل بیت کی شان کے اندر بہت زیادہ حدیثیں گھڑی ہیں. میرے سامنے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا وَضَعَهُ الرَّافِضَةُ فِي فَضَائِلِ عَلِيٍّ فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعَدَّ، کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں رافضیوں نے جو فضائل گھڑے ہیں وہ اتنے ہیں کہ تم گن نہیں سکتے. قال الحافظ ابو یعلا قال الخلیلی فی کتاب الارشاد وضعت الرافضہ فی فضائل علی و اہل البیت نحو 300,000 حدیث، کہ رافضیوں نے فضائل علی اور اہل بیت میں 3 لاکھ حدیثیں تقریباً گھڑی ہیں، 3 لاکھ حدیثیں. ولا تستبعد هذا فانک لو تتبعت، کہ اگر تم کوشش کرو گے، تلاش کرو گے تو یہ بات عجیب نہیں ہے کہ رافضیوں نے 3 لاکھ حضرت علی المرتضیٰ اور اہل بیت کی شان میں حدیثیں گھڑی ہیں. وہ کدھر ہیں؟ ان میں سے اکثر 95% آج بھی ہمارے اسٹیجوں پہ بیان ہوتی ہیں. اگر ہم بات کریں تو پھر لوگ کہتے ہیں جناب یہ دیکھو یہ اہل بیت کے حدیثوں کو یہ موضوع کہہ دیتے ہیں. بھئی صرف فضائل اہل بیت کے حدیثوں کی بات نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں جس طرح ومن ذالک ما وضعہ بعض جہلاء اہل سنت فی فضائل معاویہ، جس طرح فضائل امیر معاویہ میں بعض جاہلوں نے حدیثیں گھڑی ہیں، تو اسی طرح صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کی شان میں بھی، حضرت معاویہ کی شان میں بھی حدیثیں جھوٹی موجود ہیں، ہم وہ بیان نہیں کرتے. اسی طرح اہل بیت کے بارے میں ہم جھوٹی روایتیں بیان نہیں کرتے، جو صحیح ہیں وہی بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہستیاں جھوٹ کی محتاج نہیں ہیں. پتہ نہیں لوگوں کی تسلی کیوں نہیں ہوتی، سچ پہ تسلی کیوں نہیں ہوتی، کیوں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی روایتیں کیوں لاتے ہیں، ہم حیران ہیں. دیکھو علی المرتضیٰ شیر خدا
کا ذکر ہو، صحابہ کرام کا ذکر ہو، ہمارے لیے عبادت ہے۔ آل صحاب کی محبت، آل صحاب کا ذکر ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا ذکر ہم عبادت سمجھتے ہیں، اولیاء اللہ کی محبت ہم ایمان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ آل صحاب کی تو شان بڑی ہے، ان کا ذکر، ان کی جو محبت ہے وہ تو انتہائی ضروری ہے، یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ یعنی اصل میں رافضی لوگ جو ہیں وہ ڈنڈی جا مارتے ہیں، جی انہیں اہل بیت سے محبت نہیں ہے، یہ اہل بیت کی شان ہی مانتے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں جو محل نزاع ہے، نقطہ اختلاف یہ نہیں کہ اہل بیت کی محبت ایمان ہے یا نہیں، اہل بیت کا ذکر اور صحاب کا ذکر جو ہے وہ ضروری ہے یا نہیں ہے، وہ عبادت ہے یا نہیں، اللہ کی اطاعت ہے یا نہیں۔ عبادت سے مراد اللہ کی اطاعت ہے، ہاں جی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو ہم آل صحاب اولیاء کا ذکر کرنا یہ اللہ کی اطاعت سمجھتے ہیں، یعنی عبادت سمجھتے ہیں، تو لہذا یہ اختلاف ہی نہیں ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ بھئی جو چیزیں ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں، کیا یہ قرآن و سنت کے اندر ان کی دلیل موجود ہے، بنیاد موجود ہے، کیا اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، اس کے متصادم تو نہیں ہے، اور یا اہل سنت کے اصول اور اجماع امت کی مخالفت تو نہیں ہو رہی۔ اصل چیز یہ دیکھی جاتی ہے۔ اب شاہ صاحب نے جو یہ روایت پیش کی ہے در منصور سے، اور دار المنصور کہہ رہے تھے، یہ در منصور ہے، دار المنصور نہیں ہے۔ اور پھر شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک علامہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ مفتی اعظم ہے اسٹیج کے، آپ بتائیں یہ آیت ہے یا نہیں۔ شاہ صاحب آیت میں اختلاف نہیں ہے، آیت تو بچہ بچہ جانتا ہوگا جو تلاوت کرتا ہے، اصل جو آگے آپ نے چیز پیش کی ہے وہ ہے یا نہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا نا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے کولو بنا لی گل، بھی اگلی جو گل ہے وہ کسی نے اپنے کولو بنائی ہے، جو آپ نے پھر آگے بیان کی ہے، وہ قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ آپ جس پر زور لگا رہے تھے وہ آیت ہے، آیت میں اختلاف نہیں ہے۔ آپ ساتھ جو روایت بیان کرنا چاہتے ہیں اصل بات اس پہ ہوگی، وہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے، یعنی وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ جو آپ نے روایت آگے پیش کی کہ پنجتن پاک کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی، یہ بے بنیاد ہے، یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، اور اس کے اندر رافضی راوی موجود ہیں، حسین الاشکر جو خالی شیعہ اور رافضی کذاب تک کی جس پہ جرا ہے۔ عمر بن ثابت جو ہے اس کو بھی علماء کرام نے حدیث گھڑنے والوں میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا راوی محمد بن علی بن خلف العطار، اس پر بھی سخت جرح ہے۔ تو یہ تینوں مجروح راوی ہیں اس روایت کے اندر، اور یہ چار میرے پاس موضوعات کی کتابیں ہیں، چار۔ یہ العلی المصنوعہ ہے امام سیوطی کی، انہی امام سیوطی کی جن کی آپ نے پیش کی ہے، یعنی در منصور سے روایت پیش کی ہے، یہ انہی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے موضوعات کے تحت اس کو داخل کیا ہے۔ یہ امام جوزی اور امام زابی کی کتاب ہے موضوعات کے تحت، اس کے اندر بھی اس پر جرح ہے، یعنی یہ روایت جو ہے یہ موضوع ہے۔ اسی طرح یہ تذکرۃ الموضوعات ہے، امام فتنی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، انہوں نے بھی اس کو موضوعات میں داخل کیا ہے۔ اسی طرح یہ تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ موضوعات کی کتاب ہے، یعنی یہ میں چار کتابیں میں نے پیش کی ہیں یہ موضوعات کی، جس میں علماء نے اس کو موضوعات کے تحت داخل کیا ہے۔ تو یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، اور دوسری اصل بات یہ ہے کہ یہ روایت اہل سنت کے نظریے کے خلاف ہے۔ اہل سنت کے نزدیک مقصود کائنات ایک ہے اور کوئی مقصود کائنات نہیں ہے۔ اگر کوئی سنی ہو کہ یہ کہے کہ باقی ہستیاں بھی مقصود کائنات کے تحت آتی ہیں تو اس پر ضروری ہے قرآن و سنت سے نص پیش کرے۔ لہٰذا اہل سنت کے نزدیک واحد ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصود کائنات ہے، اور کوئی غیر نبی جو ہے اس کا مرتبہ نبی جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انعام فرمایا پہلے نبیوں پہ، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو آدم علیہ السلام نبی ہیں، ان کی وجاہت، ان کا مرتبہ ان چار ہستیوں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے، وہ نبی ہیں، ان پہ زیادہ انعام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی غیر نبی کا محتاج ہو؟ یعنی اللہ کا نبی اپنی توبہ کی قبولیت میں معاذ اللہ غیر نبی کا محتاج ہے؟ ہم اس چیز کو گستاخی سمجھتے ہیں، بے ادبی سمجھتے ہیں۔ آپ اگر کہیں کہ پھر امام سیوطی نے کیوں لکھی، تو لکھنا اور ہوتا ہے، چونکہ محدث یا مورخ وہ نقل کر دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے یا اس کی تصدیق۔ امام سیوطی نے اس کی تصدیق نہیں کی، صرف چونکہ وہ تفسیر کر رہے تھے، جتنی روایتیں اس آیت کے تحت انہیں ملی انہوں نے درج کر دی۔ درج کرنا اور ہوتا ہے، عقیدہ بنانا اور ہوتا ہے۔ العلی المصنوعہ ہے امام سیوطی کی، انہی امام سیوطی کی جن کی آپ نے پیش کی ہے، یعنی در منصور سے روایت پیش کی ہے، یہ انہی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے موضوعات کے تحت اس کو داخل کیا ہے۔ درج کرنا اور ہوتا ہے، عقیدہ بنانا اور ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے عقیدہ بنا کے پیش کیا ہے اور بڑے زوردار طریقے سے، اور کہا ہے جی یہ آیت ہے یا نہیں، پھر کہا کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اپنی طرف سے گل بنا لئیے، اور دار المنصور حالانکہ در منصور ہے، تو لہٰذا یہ در منصور کے اندر آپ دیکھیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت آخر میں جا کے پیش کی، آخر میں۔ شاہ صاحب پہلے ساری روایتیں چھوڑ گئے، سب سے پہلی روایت امام سیوطی کیا لائے ہیں کہ نبی پاک کی جو توبہ ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی کہ اسألک بحق محمد الا غفرت لی، یا اللہ محمد رسول اللہ کے صدقے میری مغفرت فرما دے۔
تو سب سے پہلے جو روایت ہے وہ شاہ صاحب چھوڑ گئے. آگے اما صدیقہ کے حوالے سے یہ روایت لائے ہیں, اس کے اندر ایک دعا ہے اللہم انکا تعلم سری و علانیت, اس طرح کی. اسی طرح آگے بھی وہی روایت اما صدیقہ سے, اس کے آگے بھی پھر روایتیں ہیں. اور ایک یہ بھی روایت ابن عباس سے ہے. ابن عباس کہتے ہیں وہ کلمات کون سے ہیں جو قرآن کے اندر ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, فرماتے ہیں یہ کلمات ہیں. اسی طرح آگے جا کے پھر ابن عباس سے مروی ایک اور دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ربی علمت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انک انت خیر الغافرین. تو حضرت ابن عباس سے یہ دوسری روایت میں نے پیش کی ہے. پہلی وہ کہہ رہے ہیں اس سے ربنا ظلمنا انفسنا یہ کلمات ہیں, دوسری روایت میں کہتے ہیں یہ دعا ہے. پھر آگے جا کے پھر ایک روایت ہے, اس کے اندر پھر اسی دعا کا ذکر ہے جو میں نے ابھی پیش کی. اس کے بعد ایک روایت ہے جو امام باقر, امام زین العابدین سے, وہ حسین سے, وہ حضرت علی سے پیش کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی ہے وہ کون سی دعا تھی, اور کلمات تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر, اور آگے مزید کلمات ہیں. اچھا آگے جا کے جناب آخر میں جا کے ابن عباس کی طرف منسوب کردہ روایت امام سیوطی نے آخر میں جا کے پیش کی ہے. شاہ صاحب نے پہلے 8 10 12 روایتیں چھوڑی ہیں جن میں حضرت ابن عباس سے ہی اور چیزیں مروی ہیں, یعنی ربنا ظلمنا انفسنا ایک اور دعا. اسی طرح حضرت عمر کہہ رہے ہیں نبی پاک کے وسیلے سے اما عائشہ صدیقہ نے بھی ایک دعا روایت کی ہے کہ اور دعا تھی. تو اس شاہ صاحب نے اس انداز سے پیش کیا جیسے کوئی قطعی چیز پیش کر رہے ہیں, جیسے معاذ اللہ یہ قرآن کے اندر ہو. یعنی کہہ رہے تھے نا بار بار کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے بنا رہا ہے, بتائیں یہ آیت ہے. یعنی شاہ صاحب آیت ہے, آیت کی بات نہیں ہے, آپ نے جو روایت پیش کی ہے وہ آپ کے ذمہ ہے, اور ہم اس کو انبیاء کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں, اس لیے کہ غیر نبی کا مرتبہ, وجاہت, اس کا مقام اللہ کے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام اپنی توبہ کی قبولیت میں غیر نبی کے محتاج ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم بے ادبی سمجھتے ہیں. اس لیے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, پہلا انعام نبیوں پہ ہے. ہاں ہمارے آقا مولا امام الانبیاء ہیں اور مقصود کائنات ہیں, وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو آپ کے وسیلے سے یہ کہنا کہ دعا قبول ہوئی, اس کے بارے میں روایت ہے. وہ روایت بالکل اہل سنت کے ہاں باطل ہے, موضوع ہے. 3 راوی اس کے اندر ایسے ہیں جن پر جرح موجود ہے, محمد بن علی بن خلف عطار, اور اسی طرح حسین الاشکر اور عمر بن ثابت. تو لہذا 4 موضوعات کی کتابوں میں علماء نے اس کو موضوعات کے اندر شمار کیا ہے. لہذا شاہ صاحب نے پھر یہ بھی کہا جی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ان کے وسیلے سے, یہ ساری باتیں گھڑی ہوئی ہیں, من گھڑت ہیں. جس طرح میں نے ابھی پیش کیا کہ 3 لاکھ کے قریب رافضیوں نے یہ روایتیں گھڑی ہیں. لہذا ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کی شان اتنی بلند ہے کہ جھوٹ گھڑنے کی ضرورت نہیں, جھوٹی چیزیں منسوب کرنے کی ضرورت نہیں. یہ غالیوں رافضیوں کا طریقہ, اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہمیں سچی روایتیں پیش کر کے مطمئن رہنا چاہیے. تھوڑا کھا لو, ستھرا کھا لو, یہ غلط سوچ بندے کی ہو جاتی ہے کہ جب تک میں جناب غالیوں کے انداز پر اور بغیر کسی حد کے, بغیر کسی پابندی کے, جو میرے ذہن میں آئے, جو میرے منہ میں آئے, میں بولتا جاؤں, پھر جا کے اہل بیت کی شان کا حق ادا ہوگا. یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے, اور نہ ہی یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, نہ رسول کو. خود اہل بیت کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے. اہل بیت نے خود اس چیز کی تردید کی ہے کہ ہمارے مرتبے سے ہمیں مت بڑھاؤ, ہمارے بارے میں وہ چیز قبول کرو جو قرآن سنت کے مطابق ہے, جو قرآن سنت کے مطابق نہیں. امام جعفر صادق کا فرمان جو موجود ہے, لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن والسنہ, جو چیز ہمارے بارے میں قرآن سنت کے مطابق وہ لو ورنہ چھوڑ دو. شاہ صاحب سید ہیں, ہم احترام کرتے ہیں, لیکن شاہ صاحب کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں, اہل سنت کے عقائد کا لحاظ کریں, اور اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے پہلے تحقیق کر لیں کہ یہ روایت صحیح ہے, موضوع تو نہیں ہے, قرآن سنت کے خلاف تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کے جو بڑے ہیں, چونکہ لیے کہ آستانہ عالیہ چھالے شریف عظیم آستانہ ہے, آپ کو چاہیے آپ نے جو اسلاف ہیں, ابا ہیں, ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے اہل سنت کے طریقے پہ قائم رہیں. ہاں جی, قائم رہیں, اہل سنت کا طریقہ مت چھوڑیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے بڑوں کے اسلاف کے طریقے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اہل سنت کے مسلمات اور جو عقائد نظریات ہیں ان پہ ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.